میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ۔ رونق افروز تھے، وہ آئے، ان کے ہاتھ پہ سگریٹ تھا، میرے شیخ کے شیخ پہ قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں حرام، کیونکہ حرام بھی اور حلال یہ اس وقت تو تھا ہی نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت پہ، لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب یہ سگریٹ کی جو بو ہوتی ہے، استغفر اللہ، پینے والے کو تو پتہ نہیں، لیکن بیٹھنے والے کا تو پٹھا بٹھا دیتی ہے۔ پھر ساتھ اس کے اوپر ہر ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی کی لکھا ہوتا ہے صحت کے لیے مضر صحت ہے۔ تو اور پھر مجھے یہ اتفاق بھی ہوتا ہے کہ بلا صاحب میں مسجد میں جا رہا ہوں نا، کوئی ہمارا سنگی سڑک پہ پھو پھو کر من تکتا ہے تو فٹافٹ کئیوں نے جیب میں بھی ڈال لیا۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو مجھے تو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو میرے رب کو اچھی لگتی ہے، میرے آقا کو اچھی لگتی ہے۔ میں اب کیا بیچارہ ہے کیا، میری اوقات کیا ہے؟ میں نے ابھی کہہ رہا تھا گدی نالی کے کیڑے جیسا تو میں ہوں، مجھ سے ڈرنا یار کس پہ؟ قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ہم دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور میں نہیں پسند کرتا، کوشش کریں، میرے بہت سارے سنگیوں نے چھوڑی ہے یہ سگریٹ نوشی، کیونکہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہتا ہے کہ اندروں یہ کالا ہو جاتا ہے، اور میرا تو کام ہی ہے اس کی کالک کو کھیڑنا، اندر کی بھی اور زہر کی بھی، کیونکہ یہ دھواں اندر جا کے بالکل، انگلیاں دیکھی ہیں کبھی سگریٹ پینے والے کی؟ یہ جب اندر جاتا ہے اندر بھی تباہی پھیرتا ہے۔ خیر ہاں میرا فرض ہے، میری خطاب تو قبلہ صاحب کا ہوتا ہے، میرا تو بیان صرف اور صرف اصلاح کے حوالے سے ہوتا ہے۔ سگریٹ اچھی چیز نہیں۔ جو میں ابھی کہنے لگا تھا وہ یہ کہ میں مشورہ نہیں دیتا، چند دن لگیں گے ضرور لیکن چھوڑ سکتا ہے بندہ۔ میرے ساتھ بچوں نے کہا کہ میں 22 سال سے 23 سال سے کھا رہا تھا، چھوڑ دیا آپ نے کہا تو گٹکا چھوڑ دیجئے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں کسی اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں یہ جو آپ بعد میں روتے ہیں نا، یہ پھول گیا، یہ پھوڑا بن گیا، یہ پھر کینسر بن گیا، یہ گٹکا جو ہے، نشہ تو ویسے ہی نہیں ٹھیک، نشے سے تو ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ تمباکو، یہ نشے نکلی ہے اس سے۔ مجھے اپنے ساتھ بچوں کے چہرے جیسے چمکتے ہوئے نظر دیکھنا چاہتا ہوں نا، ایسے دانت بھی چمکتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور میں جب ہم اپنے ہر ساتھی کو کہتا ہوں کہ کوئی لمحہ، کوئی سانس غفلت میں نہ ہو، اللہ ہو اور ہر وقت درود شریف پڑھو، تو منہ بھی تو معطر ہو نا، سونف رکھیے، الائچی رکھیے، ان چیزوں کو استعمال کیجئے۔ کیوں ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو آپ کو ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری اور اس طرف لے۔ ہاں نشہ کرنا ہے نا، ہاں میں تجھے نشہ بتاتا ہوں۔ رات کو جب سب سوئے ہوئے ہو نا، کوئی نہ اٹھا ہو، دروازہ نہ ہلنے دینا، نلکا بھی بڑے آرام سے کھولنا، بڑی خاموشی کے ساتھ وضو کرنا، ذرا سی آہٹ نہ ہو، کیونکہ آہٹ ہوئی تو کسی نہ کسی کو پتا چلے گا تو اٹھا ہے۔ کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے اسے کہ جسے پتا ہے اسے پتا ہو، اس کے حضور کھڑا ہو کے تو دیکھ، 2 نفل پڑھ، 4 پڑھ، 5 پڑھ، 6 پڑھ۔ یہ میں ان کو اکثر کہا کرتا ہوں جو کہتے ہیں نا اتنی دولت ہے دنیا میں، پتہ نہیں ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ میں کہا یہ تجھے سکون دے کیسے سکتی ہے؟ سکون لینا تجھے تو اس نشے کی طرف آ جو میں تجھے نشہ دیتا ہوں۔ نشہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ میرے بچے جو سارا دن بھاگتے ہو، رات کو 2 گھنٹے بھی کمر سیدھی نہیں کرتے، یہ نشہ ہے۔
یہ وہ نشہ جو اس جگہ لے کے جائے گا کہ قبر میں بھی سکون آرام. میں نے پہلے کہا میں اصلاح کی باتیں کرتا ہوں. میرا دل کرتا ہے میرے بچے بہت اچھے ہوں, میری بچیاں بہت اچھی ہوں. میرا دل کرتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی کو کہوں کہ خدا کے لیے گھر میں آپس میں تو میں نہ کیا کرو, کیونکہ میں دیکھتا ہوں میری اولاد ہوتی ہے یہ لگے رہتے ہیں ٹھک ٹھک. کبھی کبھار وہ چیز جو حرام ہے غصہ وہ زبان سے نکل گیا طلاق, پھر مولوی صاحب کا دروازہ لائیں گے, مفتی صاحب کا دروازہ لائیں گے, پیر صاحب کوئی رستہ دکھاؤ. اور یہ تو آپ دونوں کے اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھی بہترین زندگی عطا فرمائے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں آپ کے گھروں میں, آپ خود ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, وہ بچہ کبھی بھی ایک صحت مند ذہن کا مالک نہیں بنتا. وہ بچہ اپنی کلاس میں ہمیشہ اس کو آپ تھپڑ تو مارتے ہیں کہ تیرے نمبر کم ہیں. آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دیا, آپ نے ماحول ایسا رکھا تو میں کر کے کہ اس بچے کے ذہن کی نشر و نما ہو ہی نہیں سکی. وہ سٹریس میں رہا, وہ پریشان رہا. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے کہتے ہیں کوئی طریقہ بتائے, کوئی ڈاکٹر بتائے. پھر کئی لوگ تربیت کے حوالے سے ادھر گفتگو شروع ہوئی تھی, قبلہ صاحب نے پہلے پروگرام پہ شروع کی تھی. ہم کہتے ہیں میں بڑا مصروف, میں اگر یہ نہ کروں تو یہ بچے, اور وہ بھی انہیں پہ ڈالتے ہیں کہ میں یہ بچے کے لیے کر رہا ہوں محنت, میں ادھر بھاگتا ہوں ادھر بھاگتا ہوں. پھر میرے پاس بے شمار لوگ آئے کہ جب بچے کو آپ کی ضرورت ہے, آپ دیکھتے ہیں نا میرے کندھوں پہ میرے نواسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, میں کہا کرتا ہوں یہ میرے ملٹی وائٹامن ہیں. جب ادھر بیٹھ جاتے ہیں نا بچے میرے, پوتے پوتی میری, تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ان کے جا کے پوچھو تو وہ کس کا انتظار کرتے ہیں, تو وہ سب مجھے ابو ہی کہتے ہیں, ابو کب آئیں گے. ان کو سینے سے لگاتا ہوں, انہیں پیار دیتا ہوں, ان کے ساتھ تھوڑا بھی جو وقت گزرتا ہے وہ میری بات کو سمجھتے بھی ہیں, قبلہ صاحب کی بات کو بھی سمجھتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے, ان کے ساتھ کھیلا جائے, انہیں محبت دی جائے, اپنے ساتھ انہیں اٹیچ کیا جائے, ان کو اپنے ساتھ جوڑا جائے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی, باہر بہت سارے مشاغل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے پازیٹو مشاغل رہے, کئی الٹے سیدھے مشاغل میں چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. پھر جب ان میں جاتے ہیں تو وہی بندہ جو کہتا تھا نا میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میں انہی کے لیے بھاگتا تھا, ادھر مکان بنا لوں, ادھر یہ اکٹھا کر لوں, وہ آگے کہتا ہے یہ سارے کا سارا چلا جائے, یہ جو میرا بچہ غلط کمپنی میں پڑھ کے خراب ہو گیا یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے, اس کو کسی طریقے سے یہ نکل آئے. لیکن پنجابی کہتے ہیں کہ گل ویلے دی, وقت ہوتا ہے اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے کہ آپ اس وقت اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو, یہ میرا گھر ہوتا ہے, آپ کا گھر, یہ جدھر جدھر میں آتا ہوں آپ کے پاس, آپ میری روحانی اولاد ہو, میں آپ کو بالکل مختلف دیکھنا چاہتا ہوں, ہر چیز سے ہٹ کے دیکھنا چاہتا ہوں, ایسا نکھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. دل یہ کرتا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکثر اپنی محفل میں فرمایا کرتے کہ میرا دل کرتا ہے, یہ انہی کے قدموں کی خیرات ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں, کہ میرے پاس کوئی آئے, میں اسے سنواروں, اسے سجاؤں, اس کے دل میں سے ساری کالک نکال دوں, اس کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ڈال دوں. میرے پاس جو آیا ہے میرا کام یہ ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر اسے سنوار کے, سجا کے, ہر برائی سے نکال کے اپنے, آپ ادھر الفاظ استعمال فرماتے ہیں, اپنے سپہ سالار اعظم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کروں کہ ڈیوٹی تھی آپ نے لگائی ہوئی تھی، اسے سوارا سے جا رہا ہے، یہ لیجئے قبول فرمائیے۔ یہ روحانی دنیا او بیوقوف ہو، اس میں دنیاوی اغراض نہیں ہوتی، اس میں دنیا ہوتی نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے ہے۔ اس میں تو اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت کا جو راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام کر، کھڑے ہو کر، خالص ہو کر، سچے ہو کر۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں آگے بات کراتا نہیں، میں ادھر ہی بات کو سمیٹتے ہوئے ان کی طرف جاتا ہوں۔ اصلاح، پوسٹ مارٹم، احتساب، اتنے بڑے احتساب کے جو ادارے بن جاتے ہیں نا، اللہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جو ادھر بٹھائے جائیں کہ جنہوں نے اپنا احتساب کیا ہو۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے ڈبوں کے آگے بیٹھ کے 2 گھنٹے بولتے ہیں نا اور لوگوں کے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اللہ کرے ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جائیں جو اپنا پوسٹ مارٹم کر کے ادھر بیٹھے۔ ساری قوم کو ذہنی مریض بنا ڈالا، ساری قوم کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، جس چیز کی دین اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی غیبت کرو، کسی کی عزت سے کھیلو، کسی کو پریشان کرو، کسی کے عیبوں کو اچھالو، اس چیز کو لے کے بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اڑیں گے، ہم دستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ میں ہر جگہ پیغام دیتا ہوں، لیکن اپنے بچے تو اپنی بچیے تو اپنے بچے بچیاں ہوتی ہیں نا، تاڑے 2 2.5 3 پتر ہوئے تھے، فکر پہ ہی رہن دیئے۔ ادھر بلینز کے حساب سے میری اولاد ہے جن کے لیے راتوں کو روتا ہوں، ہر وقت کھپتا ہوں۔ کون سی محفل میری ایسی ہے جس میں کھپا نہ ہوں؟ خدا کے لیے ٹھیک ہو جاؤ، کیوں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہو؟ اپنا کے کھولو، جھانکو۔ میں جھانکتا ہوں نا، پہلے جھانکتا تھا، اس وقت شرم آتی تھی، اب طاقت نہیں ہوتی جھانکوں بھی، کیونکہ جھانکنے سے پہلے دل کرتا ہے زمین پھٹے، اس کے اندر چلا جاؤ۔ ہم جھانکتے ہی نہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہی نہیں، ہم بنے میں اب بہت بڑے پھنے کھا، پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کے لیے موت آنے سے قبل میں اپنی روحانی اولاد کو تو اس طرح، کام ہمارا یہ ہے کہ ہم ہر جگہ اس روشنی کو پھیلائیں، اس نور کو پھیلائیں، لوگوں کو مدینہ پاک کی طرف بلائیں، خالص ہو کر، نہ کہ اس کو بھی پکڑے تو کیا دے گا، تو پھر اوپر سے گرتے رہے تو چلتا رہے، اور جدو ختم ہوئے تو ساری سلسلہ ہی ختم۔ ادھر سے جتنا موٹا لفافہ، یار خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، کیا حساب دو گے اس کے آگے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ قبلہ صاحب کی بے شمار حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ چاہتا تھا نا کہ لوگ واہ واہ کرے، ہو گئی تھی، میرے لیے کچھ ہے؟ میری خاطر بھی کچھ کیا تھا؟ یار وہ مولوی تیرے کام آتا ہے، وہ بندہ تیرے کام آتا ہے، وہ لیڈر تیرے کام آتا ہے، تیرے اوپر کوئی پریشانی آ جائے کون بچاتا ہے تجھے؟ قبلہ صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، آج میں کہوں گا آغاز اس سے کرے کہ سب ہی پھنس ہر بندہ جاتا ہے، کوئی روحانی معاملے میں پھنس جاتا ہے مفتی صاحب، جو وہ تڑپتا ہے نا، جسے قبض کی شکایت، جسے قبض کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ روحانی ماحول میں آگے بڑھنا رک گیا، سلوک کی منازل میں کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی، جس طرح وہ تڑپتا ہے نا، کیونکہ روح کے زخم برا نہیں کرتے، روح کی جو پیاس ہو جاتی ہے نا، روح جب تڑپتی ہے، روح ہوتی ہے، یہ جسم اس کے اوپر اس کا کچھ بھی نہیں۔ اس کے حوالے سے میں بچوں بچیوں بس ایک درخواست کرتا ہوں، عہد کرو، آپس سے مل کے رہو گے، ایک دوسرے کو محبت دو گے۔ اگر یہ کہتے ہو کہ اس نے
تو میں نے پہلے کہا یار اپنی طرف دیکھو، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. انہ هو التواب الرحیم واللہ غفور الرحیم کس لیے اترا ہے؟ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک پہ جو قبلہ صاحب اس دفعہ کھڑے ہو کر اس کے نیچے کھڑے ہو کر کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے مختص ہے، یہ کس لیے ہے؟ ہو جاتی ہے نا. تجھے کیا کرنا ہے؟ تجھے تو اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ میرا پلازا ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری کرسی ہے. کتنی بیوقوف ہے، یہ کس کی رہی ہے، کس کے ساتھ رہی ہے، چلا جاتا ہے. ایک ہی چیز ہے، یہ میری قبر ہے، اس طرف توجہ دو، قبر کو سنوارنے کی کوشش کرو. بڑی مشکل جگہ بیٹا بیٹی، ادھر یہ ایسے ایسے بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی ہو جاتی ہے. ادھر جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے اور دوزخ کی کھڑکی بھی کھل جایا کرتی ہے. میں تڑپتا ہوں روز محشر تو شفاعت کبریٰ، وہ شفاعت کا سہرا سجا کے آئیں گے، اس دن تو کرم ہی کرم ہوگا. قبر کے بارے میں ضرور سوچا کرو. اور قبر کے لیے تیاری میں بہترین عمل جو ہے نا وہ صلہ رحمی ہے. وہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے، وہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا ہے، وہ لوگوں کے سے کسی سے کچھ ہو گیا اسے معاف کرتا ہے. کیونکہ ہم سب اس چیز کے متمنی ہوں گے معاف کر دے. معاف کرنے والے کو وہ معاف کرے گا، یہ اس کی شان ہے. وہ پوچھے گا تیرے پاس وقت ہوئی تھی تو تو نے یہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں، مایوسی میرے قریب بھی نہیں آتی. میں ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے ایک ہی جملہ زبان سے نکالتا ہوں کہ ہم نکلیں گے انشاءاللہ، ہمارا ملک بھی نکلے گا. میری بڑی حسرت ہے، بڈھا ہو گیا، پتہ نہیں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. بڑی حسرت ہے، اپنی اپنی حسرت خواہشیں ہوتی ہیں نا. میری حسرت ہے کہ میرا دین ایسے اوپر جائے، غزوہ ہند کا موقع آ جائے. مسلمان اپنی اپنی تڑپ ہوتی ہے نا، بس میری طرف یہ ہے. اسی لیے اب ہر روز 12 مرتبہ اجتماعی دعاؤں میں کہتا ہوں اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ تعالیٰ سے اور اس کے لیے، اس پہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے بازو بننا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہوگا. قبلہ صاحب نے ابھی تو ٹرکش ریلیجس منسٹر آئے تھے، عیدگاہ میں ان کے پاس آئے. انہوں نے پیچھے ان کے اوپر جو حدیث مبارک لکھی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک تھا کہ مسلمان بام ایک دیوار کی مانند ہیں، مضبوطی کے ساتھ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جانے والے. ہم جب ایک دوسرے کو چٹکیاں ماریں گے آپ کو سکون ملتا کیسے ہے؟ کس طرح رات کو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کو رات کو نیند ہی نہیں آ سکتی. اگر وہ مومن ہوگا تو جب تک اگر اس نے کسی کو دن میں کوئی تکلیف دی ہوگی، دکھ دیا ہوگا، پہلے اللہ سے معافی نہیں مانگ لے گا، پھر اس کا ارادہ نہیں کر لے گا صبح جا کے اس طرح کر دو. میں اپنے بچوں کے آگے ہاتھ ایسے باندھ کے کہتا ہوں یار بچوں میری بات مان لو. اس میں کیا جاتا ہے؟ جاتا کچھ نہیں، اس میں آتا بہت کچھ ہے. اس میں سب کچھ چلا جاتا ہے. جب ادھر سریا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب سریا بڑا مہنگا ہو گیا. میں کہتا ہوں سریا عمارتوں پہ کم لگا ہے، مسلمانوں کے ادھر زیادہ گھس گیا ہے، اس لیے مہنگا ہو گیا. یہ تباہی کے راستے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا گفتگو قبلہ صاحب کی ہوگی. میں بات کو سمیٹتا ہوں. میرا جو کام ہے میں وہ کر رہا ہوں. آیا کرو میرے ساتھ، کچھ وقت گزارا بھی کرو. اس میں لطف بھی آتا ہے، اس میں نشہ بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اس میں اطمینان بھی ہے. چلا کرو، یہ دیکھا کرو، یہ صبح شام قبلہ صاحب کے ساتھ ادھر بیٹھ کے اس
खूबसूरत रास्ते पे इधर देखा करो कि किस अंदाज को अपनाया जाता है, उससे सीखा करो। ये यकीनी तौर पे रूहानी औलाद के लिए ज़रूरी होता है कि वो, क्योंकि दुनिया में जितना वो बैठता है उतना ये सख्त, तंग और जंग आलूदा होता चला जाता है। इसका जंग, इसकी तलखी, इसकी सख्ती सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिए से दूर होती है कि इंसान का वक्त सर्फ हो तो इस्तेदाद से हो कि अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा हो, सुन रहा हो, और फिर उन बातों को जब वो इधर से जाती हैं ना तो इससे ठीक होती है। बेटा ये ठीक है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये खराब हो। जिसकी ये खराब है ना, खराबी के गाली देना या इधर उधर, उसका ये ठीक नहीं है। जो बदनिगाही करता है उस ये सवाल ही नहीं पैदा होता ये ठीक हो तो बदनिगाही करे। जो किसी पे जुल्म करता है सवाल ही नहीं पैदा होता ये ठीक हो। अगर ये पैर किसी गलत जादम चल के जाता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये ठीक हो। ये गीबत सुन के खुश होती है तो सवाल ही नहीं है कि ये ठीक हो। और इसी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है, वो ठीक है तो सब ठीक, वो ठीक नहीं तो कुछ ठीक नहीं। इससे तो नहीं देख सकते, ये तो पता चलता है ना, ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है, ये भी पता चलता है, हाथों का भी पता चलता है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना कि साथ आओ, तो ये खानकाई निज़ाम में तरबियत होती है और तरबियत में इसकी इस्लाह की जाती है, ये ठीक हो। अब आमिर फयाजी साहब से आगे दरख्वास्त है, कुछ दो चार इशार पढ़ेंगे। और आज क़िबला साहब, मैंने थोड़ा सा वक्त आपने कहा कि आप बात करें, मैंने ले लिया, लेकिन इससे ये नहीं, हम सब सुनने के लिए हद निगाह तक बच्चे बच्चियाँ बैठी हैं। आज इस महफिल का आखिरी वो भी है, मैं भी इंतज़ार में बैठा हूँ, आप बोलें, हम सब सुने, और ये सारे संगी भी आपके इंतज़ार में हैं। बिस्मिल्लाह जनाब। चलें, जो हुक्म दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि कजा हबीबल्लाह शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान आपके घर से मिला है। जिसको भी मिला जिसको भी मिला है मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी आपके घर से मिला है। तो जिसे चादर पे बुला लिया, जैसे चादर पे लिया, जैसे अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
جبی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے کر تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا، کس کس کا سہارا ہے مل کے، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، زمانہ روٹ جائے چھوٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے کہ میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، اب بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، میں کہلاؤں تمہارا، میں کہلاؤں دو
تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں کہلا ہوں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ جب میری سنگے تمہارا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی محترم حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر نقیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ